بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے صلح حدیبیہ کا قصہ۔ حضرت مسعود بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام غمیم پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم دائیں طرف کو ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ عین ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلہ کا غبار نظر آیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق ہل ہل کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح اڑ جانا اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اللہ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا جہاں ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے تو تھوڑی دیر میں سارا پانی ختم ہو گیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے چشمہ میں گاڑ دو۔ صحابہ نے وہ تیر اس چشمہ میں گاڑ دیا تو جب تک صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں رہے اس چشمہ میں سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاع کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا، اور اگر دعوت دے کر میں ان لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جسے میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے۔ اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کریں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔
چنانچہ حضرت بدیل نے وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا رکھتے ہو۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہے۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل اوقاس کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور اپنے مطیع و فرما بردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے، تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلہ میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا، تو اس پر عروہ نے کہا اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اپنے معبود لات بت کی پیشاب گاہ چوس، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں۔ عروہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا ضرور جواب دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتے اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنچے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھ۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو عروہ نے کہا او غدار، کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں، اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر پر گئے تھے، ان کو قتل کر کے ان کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اس قصہ کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرہ اور جسم پر مل لیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اسے فوراً کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔
چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس گئے اور ان سے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد کے صحابہ رضی اللہ عنہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرہ اور جسم پر مل لیتا اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کو فوراً کرتے، اور جب وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے، لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب گفتگو فرماتے تو اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے، اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، تم اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو، تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں آدمی ہے، اور اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کو بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ چنانچہ وہ اونٹ ان کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے، اور وہ ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے یہ قربانی کا اونٹ ہے، یعنی وہ لوگ عمرہ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ تو ان میں سے مکرز بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہو اور اس نے کہا ذرا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مکرز ہے، یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں سہیل بن عمر آ گئے۔ معمر راوی کہتے ہیں مجھے ایوب نے اکرمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جب سہیل بن عمر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فعل لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا۔ معمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والے کو بلایا، اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں رحمان کون ہوتا ہے، اس لیے آپ بسمک اللہم لکھیں جسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں، ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ تو سہیل نے کہا اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے، اور صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو فریقین کو تسلیم ہو، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم مانو نہ مانو، ہوں تو میں اللہ کا رسول، لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو ضرور مان لوں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صلح کی شرط یہ ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ اس سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دب گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال طواف نہ کریں، اگلے سال کر لینا۔ چنانچہ یہ بات صلح نامہ میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے۔ سہیل نے کہا کہ صلح نامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو آدمی بھی آپ کے پاس چلا جائے گا، چاہے وہ آپ کے دین پر ہو، آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سہیل بن عمر کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے۔ یہ مکہ کے نیچے والے حصہ میں قید تھے، وہاں سے کسی طرح نکل کر آ گئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا اے محمد، میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کی اس شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہوئی، لہٰذا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم، پھر تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز صلح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں، میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر مکرز نے کہا اچھا، ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا، اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر، کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا اٹھو، اپنی قربانی ذبح کرو، پھر اپنے سر مونڈ لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم 3 مرتبہ فرمایا۔ جب ان میں سے کوئی بھی نہ کھڑا ہوا تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جائیں۔
اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنے نائی کو بلا کر سر منڈوا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، اور رنج و غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے ایمان کو، پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچہ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنی 2 عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں، ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابی سفیان اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اتنے میں قریش کے ابو نصیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے ایک سے کہا: اے فلانے، مجھے تمہاری تلوار بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا نیام سے تلوار نکال کر کہا: اللہ کی قسم، یہ تو بہت عمدہ تلوار ہے اور میں نے اسے بہت لوگوں پر آزمایا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا: ذرا مجھے دکھاؤ میں اسے دیکھوں۔ اس نے تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا: اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے۔ جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا: میرا ساتھی تو مارا جا چکا، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پورا کروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی ماں کا ستیہ ناس ہو، یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا۔ جب حضرت ابو بصیر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر مکہ سے ان کو کوئی لینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہل بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اسی طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیر سے جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ اللہ کی قسم، ان لوگوں کو جب خبر لگتی کہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے، ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے، حتیٰ کہ قریش نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلا لیں تاکہ معاہدہ داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے کا راستہ کھل جائے۔ اس کے بعد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اسے امن ہے، ہم اسے واپس نہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔